چاہے دھکے کھاتے پھر وہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ ام سلمہ کے وارث جو تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بچے کو لے گئے، چھین لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ نہیں رکے، یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کے وارث آئے ابو سلمہ کے، انہوں نے کہا تم نے ہمارے بچے سے اپنی بیٹی چھین لی ہے، ہم اپنا پوتا نہیں کس کے پاس رہنے دیں۔ اب تینوں بچھڑ گئے، ابو سلمہ قباء چلے گئے، ام سلمہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی، بیٹا جو تھا اس کے وارثوں نے لے لیا۔ روتی رہتی بیچاری، ہر روز جاتی وہاں جا کر جہاں سے بچھڑے تھے ابو سلمہ وہاں روتی رہتی، شام کو آ جاتی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا یار یہ بیچاری مر جائے گی، بچہ بھی ہے تو اور اس کو رخصت کرو چلی جائے۔ تو اس وقت ایک کافر جو خانہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، عثمان بن ابی طلحہ، وہ ملا، وہ اچھا شاہ ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اپنے خاوند کے پاس۔ کہتی میں نے اس سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا، اونٹ بٹھا دیتا تھا، پرے چلا جاتا تھا، میں بیٹھ جاتی تھی، آ کر گھٹنا کھولتا، مہار پکڑتا، لے کر چلتا، جہاں میں اترنا چاہتی اونٹ بٹھا دیتا، آپ دور چلا جاتا۔ جب قباء نظر آیا تو اس نے کہا وہاں تیرا خاوند۔ میں تو مخالف ہوں، ان کا میں نہیں جاؤں گا۔ تعریف کرتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ اس موقع پر حضور نے یہ دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے صبر کر کے ثواب کا حقدار بنانا، کہ صدمہ بھی ہو گیا اور بے صبری کر کے اپنا ثواب بھی نہ ضائع کر لوں، اور اس سے بہتر دے۔ جب سکھایا تو کہتی میں نے اپنے دل میں سوچا اب ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا، اتنا بڑا مہاجر تھا، مومن تھا، مگر اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ بعد میں رسولہ کی زوجہ مطہرہ بن، ام المومنین بن گئی۔ تو اللہ کہتا جو مانتے ہیں نا کہ اس دنیا میں جو ہو رہا یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ ایکسیڈنٹ نہ کہو کہ اتفاقیہ ہو گیا، اتفاقیہ کوئی نہیں، یہ بنا بنایا پروگرام تھا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، جانتا ہے سب کچھ، دانا ہے اور مہربان ہے، اس لیے اس کے کیے پر خوش ہو جاؤ، یہاں بھی مزے کی زندگی گزارو گے اور بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 9 بجے ہوگا، 9 بجے انشاءاللہ فروری کا عفت بھی لے لیں، آئے فضل صلی اللہ لے کر جائیں۔ 9 تاریخ کی بجائے حکیم صاحب کوشش کریں نا کوئی اجتماع ذرا آگے ہو جائے، وہ سالانہ 9 کو شادی ہے، میرے وہ برادر رشتے ان کی بچی ہے، طے کر لی انہوں نے تاریخ، تو رکھا ہوا وقت کہ 9 کو وہاں آنا، کہتے ہیں آپ نے نکاح پڑھانا۔ نہیں نہیں، درس تو بے شک ہو جائے، درس کے بعد چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ سالانہ ہاں چلو یہ 9 کو ہوگا انشاءاللہ، میں آج ہاں چلا جاؤں گا، چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں کرنا چاہیے، کچھ تیاری بھی کر لیں گے نا، کیا کرنا ہے کیا جی۔ آپ بھی سارے حضرات تبصرہ فرمائیں نا، چغتائی صاحب ہماری توقعات سے بڑھ کر اللہ پاک نے کیا، اب آگے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ خیر کرے۔ اور ظالم امریکہ نے کہتے ہیں آج کہا ہے، بڑی سرخی آئی کہ صدر تو یہی رہے گا، مگر ان کے چاہنے سے کیا ہوتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ امریکہ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، کتنوں کو انہوں نے چار، میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے، جس کو یہ چاہتے رہیں وہی دفع ہو جاتا رہا، پھر امت میں نا یہ لوگوں میں خیال پیدا ہو جاتا کہ واقعی ان کا یہ ایجنٹ ہے، یار بے ایمان، اس کو تو دفع کرنا چاہیے، ہاں زیادہ خلاف ہو جائے۔ کوشش تو چغتائی صاحب انہوں نے پوری کی، یہ کہتے ہیں کوئی نہیں کی دھاندلی تو کی، پہلے جو دھاندلی کی ہے اتنی کی ہے، اربوں روپیہ خرچ کیا، اور یہ ترقیاتی فنڈ اور یہ ناظم اور سارے الیکشن کمیشن نے کوئی شکایت جو اس پر دھیان نہیں دیا، ہر طرح کوشش کی، اور اب بھی کیا، کئی جگہ بیگ بکس اٹھا کر بھاگ گئے، ہمارے علاقے میں وہاں بھاگے یہ سائی کے آدمی، مگر وہ رینجر نے پکڑ لیا پھر۔ تو یہ کرتے رہیں جہاں جہاں بس چلا، مگر پیش نہیں گئی، دنیا خلاف ہوگی۔ بالکل لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ جو مشرف کا ساتھی ہے نا، اگر کوئی جیتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار سرکاری پارٹی نے جیتنا، عوام میں کچھ یہ بھی ٹرینڈ لوگ دے دیتے ہیں ووٹ جیتنے والوں کو، کچھ تو یہ تھا۔ باقی کئی لوگوں کے اپنے علاقے میں اپنے بھی اثرات ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں وہ
نفرت بالکل. اب سارے کہہ رہے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ غلط ہے. شیخ رشید بولتا کبھی بھائی غلط کہتے تھے چھوڑ جاتے, کسی دن بیان دیتے یہ کہتے ہیں لے حکومت سنبھال ہم نہیں تیرے ساتھ. اب کہہ رہے ہو سچ, کیا فائدہ. مولانا دھاندلی کے بارے میں چودھری اعتزاز نے یہ کہا کہ 264 دن 364 دن 364 دن دھاندلی کرتے رہے, ایک دن نہیں کر سکے. اے ہو گیا یہی بات. اللہ وہ ایک دن بھی کرتے رہے کراچی میں, کرتے ساری مورے لگاتے وہ انہوں نے دکھا دیا جی. لاہور کی مون سلائی کے علاقے میں بھی ایک ہی آدمی اللہ یہ فوٹو بنا دی انہوں نے. بنا دی. اللہ مولانا کل نوائے وقت سے آیا آرٹیکل پہلے صفحے تھے ان کے اس الیکشن جی بھائی کی دے دیں 75 آرمی کے ریٹائرڈ بندے جہاں لیفٹنٹ جنرل بھی شامل ہے, گروپ کیپٹن بھی شامل ہے ایئر فورس, انہوں نے الیکشن حصہ لیا 75 جو ایک کامیاب اللہ. اور باقیاں دے ووٹ حیران ہے کہ ایک کو صرف 7 ووٹ ملے. انہوں نے اتنا ہی ملنی, پڑھنے والا آدمی وہ پڑھنا چاہیے. کل فوج کے ادارے کے خلاف نفرت کنجرانے پیدا کر بڑی بڑی بالکل. شیخ رشید نے وہی بیان دیا کہ جامعہ صاحب جو ظلم کیا اس کا عذاب ملا. اب مانتے کہ ان کی بد دعائیں ہمیں لے بیٹھی. وہ نہیں کہتا کہ اس ظلم کا بدلہ ہمیں ملا. طاقتیں ساری ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ غالب اور حکیم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں وہ جلوس نکالا ہوا تھا انہوں نے نون والوں نے, تو ایک گاڑی کے پیچھے جو ہے بچہ سائیکل جاتا 2 پہیے والا, وہ بعد انہوں نے رسی سے وہ دکھایا تھا, وہ گدڑ پہ جا رہا تھا. اس کا انجام بھی یہ وہ اس کو جیپ کے پیچھے باندھا ہوا اور گدڑ انشاءاللہ. اس ظالم کو سزا ملے گی, بڑا ظلم کیا, پوری ملت کے ساتھ ظلم کیا, خبیث نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. تلا ہوا بالکل مورا نہیں نہیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب جان بوجھ کر اور مہنگائی کر رہے ہیں نا کہ بدنامی. ابھی ان کو حکومت نہیں ملی نہ ان کے ہاتھ میں کوئی, پرویز علی کہتا اب کیوں نہیں بجلی سستی کر لی. کمال ہو گئی یار. مت بھی جو بندے بھی ماری جائے ڈاکٹر صاحب پاگل ہو چکے, میرے کو دماغ ایسے گیا. مولانا دا کدوں دس دے جنازہ 9 بجے سی 2 بجے. اللہ مغفرت فرمائے, جنت جگہ دے بخشے. مولانا پرویز علی کا خیال ہے کہ اگر نون اور پیپلز پارٹی نے صحیح کام اپنے وعدے کے مطابق نہ کیے تو اس کو عوام کے ٹہرے میں لائیں گے. چودھری پرویز علی کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد الیکشن دوبارہ آنے اپنے پھر آ جانا ہے, یہ کہہ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نہ ظالمانوں دور ہی رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللہ